حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ جل جلالہ نے بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ انمول موتی، جو شخص تقوی کے لباس سے محروم ہوتا ہے، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اداس لمحہ، زندگی کا سب سے اداس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا پڑے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، اور جس نے تمہیں ستایا ہو اسے معاف کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے اور آخرت کے گھر کا دروازہ موت ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ آہستہ چلے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ میں عورت ذات ہوں اور مجھے بے باکی نہیں جچتی، تمہارے سنگ چلنا ہے مگر شریعت کے اصولوں پر۔ آسمان کا حسن تاروں سے ہے اور عورت کا حسن بالوں سے۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ جلدی میں شادی کرو گے تو فرصت میں پچھتاؤ گے۔ دولت عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ صرف بیوہ ہی بتا سکتی ہے کہ اس وقت اس کا شوہر کہاں ہے۔ احمق شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ جو کہ لبھرا ہوا ہوتا ہے، ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ 1000 بار پیمائش کریں اور ایک ہی بار کاٹ ڈالیں۔
اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ کھڑا پانی ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اس نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ اللہ کی خوشی۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ لیا۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، پیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ لوگ زندہ ہیں، رشتے مر گئے ہیں۔ جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ ایک قبر پہ لکھا ہوا ایک عجیب جملہ تھا، وہم تھا، یہی وہم تھا۔ چینی کہاوت، اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ عربی کہاوت، فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہیں۔ اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو ملنا بہت مشکل ہو۔ مشکل، زندگی مشکل ہے اور سب کے لیے مشکل ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری اپناتے ہیں۔ کسی کی رہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال ہی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ڈپریشن دراصل دماغ کا بھیجا گیا حفاظتی سگنل ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ ارشاد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ بڑا نازک دور ہے یا اللہ، ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔
جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ تہجد کا سجدہ تکلیف کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ بہت پڑھ لیا زمانے کو، اب خود کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ ہم تو دل کے مرید ہیں سائی، وہ جو کہتا ہے مان لیتے ہیں۔ رفو کرتا رہا تعلق کو، پھر بھی دھاگے ادھڑ گئے میرے۔ ماٹی کا سنسار ہے، کھیل سکے تو کھیل، بازی رب کی ہاتھ ہے، کر لے سب سے میل۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وفاداری کی بات ہو تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقعے پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے اپنی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہیں ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، ایک ہی شخص کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ عجب کھیل ہے مٹی سے بنے لوگوں کا، بے وفائی کرو تو روتے ہیں، وفا کرو تو رلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے
جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ نقصان 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ نظر بد کا علاج ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ بچوں کو نظر بد سے بچائیے، تیار کرتے وقت ماشاءاللہ ضرور کہیے، تقریبات میں بہت زیادہ نمایاں کرنے سے گریز کریے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر دم کیجیے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں، یہ ازل سے سنتے آئے ہیں، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو ہاتھ چھڑانے والے کے ہم تو پاؤں بھی پکڑتے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ خزاں رکھے گی درختوں کو بے ثمر کب تک، گزر ہی جائے گی یہ رت بھی حوصلہ رکھنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور سما نہیں ہوتا۔ نازل کر اب عیسیٰ علیہ السلام کو، اب بھیج خدایا مہدی علیہ السلام کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ سورہ ناس کے حالے میں کھڑی ہوں گمسم، میرے چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ حاسد کی علامات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں، پس پشت لوگوں کی غیبت کرنا، ان کے سامنے چاپلوسی کرنا اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو، اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ جانتے ہیں محرومی کیا ہے؟ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان سب کچھ پڑھے سوائے قرآن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابلیس کے پاس غصہ اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی لشکر نہیں ہے۔ عقلمند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آگاہ رہو، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا ہے۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا یعنی قرآن پاک میں لعنت شدہ پایا ہے۔ امام
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔